السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ایٹ پاکستان۔ معاملات بس وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، جوں کے توں تو نہیں، لیکن مسئلے مسائل وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ کراچی کے میئرشپ پر کافی بڑا جھگڑا شروع ہو گیا ہے۔ آپ کو یاد ہے جب سنجرانی صاحب کا ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا ان کے خلاف، تو اس وقت پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ یہ ضمیر کی آواز ہے، جب اس وقت پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ کہہ رہی تھی کہ ضمیر کی آواز ہے، اور یہ لوگ کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کہ یہ جمہوریت کا قتل ہے۔ آج میئر کے الیکشن میں وہی کچھ ہو رہا ہے۔ 33 غائب ہو گئے ووٹس پی ٹی آئی کے، تو یہ حسن کا جمہوریت کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی۔ اس کے ساتھ ساتھ فائنانس منسٹر صاحب نے کیا کہا؟ فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف چاہ رہا ہے پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، آئی ایم ایف چاہ رہا ہے پاکستان کا سری لنکا کا سا حال ہو جائے۔ پھر بنی ہے پارٹی جی جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی۔ جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی پہ پیپلز پارٹی کچھ نالان دکھائی دیتی ہے، اور پی ایم ایل این لگتا ہے کچھ کلیئرٹی نہیں ہے۔ اور اس سب کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب، شاہد خاقان نواسی صاحب کی لیڈرشپ میں یہ 3-4 لوگ ہیں، کور ان کا ہے، اور یہ جگہ جگہ سیمینارز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی الیکشنز کروائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں، یہاں تو جھگڑا ہی پڑتا رہے گا اور بگاڑ ہی بڑھتا رہے گا۔ تو شاہد خاقان نواسی صاحب فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان، ہم نے کہا ذرا ان کو بلاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ان تمام معاملات پہ ان کی کیا رائے۔ بہت شکریہ شاہد خاقان نواسی صاحب۔ پھر ڈار صاحب کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف وانٹس پاکستان ٹو ڈیفالٹ۔ اسٹیٹمنٹ ڈار صاحب دیں، خواجہ صاحب دیں، پیپلز پارٹی کچھ کرے، جواب آپ مجھ سے مانگتی ہیں۔ آپ کسی پارٹی میں ہیں یا نہیں؟ چلے آج بات کر لیتے ہیں۔ میں پی ایم ایل این میں ہوں، میں پی ایم ایل این کا ایم این اے ہوں، میں حکومت میں نہیں ہوں، میں ہر شخص کی اسٹیٹمنٹ کا جواب نہیں دے سکتا۔ ہے نا، جی پی ایم ایل این میں ہے، پرائم منسٹر آپ کو بلاتے ہیں، آپ کے جو بڑے بڑے پروجیکٹس پہ آپ سے بات کرتے ہیں، پالیسی ایشوز پہ بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں؟ نہیں، وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ وہ بھی ختم ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ مریم نواز صاحبہ سے آپ کی ملاقات رہتی؟ نہیں، میری کوئی نہیں ہوئی۔ ان سے بھی نہیں رہتی؟ میں 4-5 مہینے پہلے ہوئی تھی۔ تو آپ پھر اپنے آپ سے ملتے رہے؟ نہیں، میں ایم این اے ہوں، جو میری ذمہ داری ہے میں وہ کرتا ہوں، جو اور رضوان صاحب کہتے ہیں میں وہ بھی کر دیتا ہوں، لیکن میں ہر ایک کے بیان کا ذمہ دار نہیں ہوں، نہ میں اس کی وضاحت کر سکتا ہوں، نہ مجھے پتا ہے وہ کس کانٹیکسٹ میں آپ ہوئی ہے۔ نے نہیں، آپ یہ تو بتائیے نا، پی ایم ایل این کی جو پالیسی کوئی ہے اس سے کچھ آپ کا تعلق؟ جی، میں آپ پوچھیں کہ آئی ایم ایف کے بارے میں آپ کی کیا پالیسی ہے؟ میں یہ کہوں گی کہ آئی ایم ایف کے بارے میں آپ کے کی پالیسی میکر اسحاق ڈار صاحب جو فائنانس منسٹر ہیں، وہ جب فرما رہے ہیں کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے پاکستان ڈیفالٹ کرے، تو کیا وہ پی ایم ایل این کی پالیسی کی عکاسی کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ حقائق وہ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا ہوں کہ کیا آئی ایم ایف یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کریں۔ کوئی چھپی تو باتیں نہیں۔ اگر انہوں نے کہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ان کے پاس انفارمیشن ہوگی، میرے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے، تو نہ میں ان کے بیان کی تردید کر سکتا ہوں نہ تائید کر سکتا ہوں۔ اچھا، آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، اب آپ دیکھ تو رہے ہیں نا کہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھ تو میں یہ رہا ہوں کہ آپ کو آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل کرنا چاہیے، اس کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے، ورنہ آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ ہم کوشش کریں پوری کرنے کی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے میں کر رہا ہوں، میں ان کی تمام ریکوائرمنٹ میٹ کر رہا ہوں۔ اب پرسوں آئی ایم ایف نے رات میں ایک بیان، جو ہماری رات تھی ان کا دن تھا، ایک اسٹیٹمنٹ پریس میں دیا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے ایسی اسٹیٹمنٹ کبھی ماضی میں آئی نہیں ہے۔ انہوں نے 3-4 باتیں کی ہیں۔ انہوں نے ایک یہ کہا کہ آپ نے بجٹ، اب وہ بجٹ کو انہوں نے ایک بیسس بنایا ہے، یہ بیسس اسپیسیفکلی آپ کے پروگرام کا حصہ نہیں تھا، لیکن چونکہ اب تک ریویو مکمل نہیں ہوا، اور اس کا مطلب یہ ہے ریویو جو مکمل نہیں ہوتا تو وہ آپ پر اعتماد کا اظہار نہیں کر رہے، تو انہوں نے اس میں 3-4 باتیں کر دی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے جو ٹیکس ریفارمز ہیں وہ آپ کے ناکافی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے جو ٹیکس ایمنسٹی دی ہے یہ وہ جو پیسہ باہر سے لانے کے لیے، جی، جو فورن جی $1,00,000 جی، تو وہ جو ہے وہ پروگرام کی اسپرٹ کے خلاف ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے انرجی سیکٹر سے جو ریفارمز کرنے تھے وہ نہیں کیے، اور ایک آدھ بات کوئی اور کی ہے۔ یہ بڑی اسپیسیفک باتیں انہوں نے اس میں لکھ دی ہیں، اور انہوں نے آپ کے بجٹ پروسیس کی کہا ہے کہ بجٹ پروسیس مکمل ہونے سے پہلے ان کی تصحیح ضروری ہے، یعنی آپ کو یہ تبدیلیاں بجٹ میں کرنی پڑیں گی۔ ٹھیک،
تو تھینک یو سو مچ شاہد خاقان نواسی صاحب. اب یہ بات اگر آپ مجھ سے پہلے پوچھ لیتی میں جواب دے دیتا. آپ نے اپنا بھی وقت ضائع کیا, میرا بھی کیا. نہیں میرا وقت نہیں. میرا خیال ہے ناظرین کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی کتنی قربت ہے یا کتنا ڈسٹنس ہے فرام دا پارٹی اینڈ فرام دا کیبنٹ. اب آپ یہ فرمائیے کہ آپ فارمر پرائم منسٹر تو رہ چکے ہیں, اب ان ایشوز پہ آپ کا کامنٹ, یو رپورٹڈ رائٹ ناؤ کہ دس از واٹ دے سیڈ, آپ کی اپنا انالیسس اس پہ کیا؟ دیکھیے پہلی بات میں پھر وضاحت کر دوں, میں فارمر پرائم منسٹر رہ چکا نہیں ہوں, میں ہوں, جب تک زندہ ہوں میں فارمر پرائم منسٹر ہی رہوں گا. چلیں جی آج آپ تنقید نہیں, آپ دیکھ رہے ہیں یہاں دیکھیں, یہی تو بات ہے, آئی ایم ایف کہتا ہے آپ کی تصدیق کرتا ہے, آپ ناراض جاتے ہیں. میں بھی آپ کی تصدیق کرتا ہوں, ناراض جاتے ہیں. بہت مہربانی, بہت مہربانی. چلیں جی آگے فرمائیے. آئی ایم ایف سے بھی جوڑ دیا اس کو یہ. اچھا پھر بتائیے جی. تو یہ جو انہوں نے تین باتیں انہوں نے کہی ہیں جو آپ نے جن کا ذکر کیا ہے, تو آپ اگر اس وقت فائنانس منسٹر ہوتے یا پرائم منسٹر تو واٹ وڈ یو ہیو سیڈ؟ جی تو میں ان کو انگیج کرتا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے انگیج رہنا چاہتے ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ بجٹ کے پروسیس کو بھی آپ کے ریویو کا حصہ انہوں نے بنا دیا ہے. اگر وہ بجٹ سے مطمئن نہیں ہوں گے آپ کو ریویو نہیں ملے گا. تو ان کی تصحیح کر دیں یا ان کو مطمئن کر دیں کہ ہم یہ کیوں ضروری ہیں جو آپ نے کیا. یہی نیگوشیشنز ہوتی ہیں. لیکن میں نے کم از کم, مجھے یاد نہیں آتا کہ کبھی ایسی اسپیسیفک ریمارکس, میں کنڈیشنلٹیز نہیں کہوں گا, ریمارکس آئی ایم ایف نے پبلکلی ریویو پروسیس میں کیے ہوں. تو یہ ایک تشویش کا باعث ہے کہ کیوں بات یہاں تک پہنچی. یہ باتیں نارملی وہ آپ کی نیگوشیشنز کے ٹیبل پہ کر دیتے ہیں, یہ پبلکلی نہیں کرتے ہوتے. دیکھیے انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا which was very very unusual کہ جب تک آپ کے ریٹن آپ کو کمٹمنٹ نہیں ملے گی سعودی عربیہ سے, چائنا سے, ادھر سے, جب تک کہ ہم آپ جو وہ اماؤنٹ ہمیں بتا رہے ہیں آپ کو ایکسٹرنل سپورٹ ملے گی, وی وونٹ بلیو اٹ. یہ بہت سی نئی چیزیں کی ہیں. جی نہیں, یہ آپ کے کنڈیشنلٹی کا حصہ تھا. صرف ہمارا آرگیومنٹ یہ ہے جہاں تک مجھے سمجھ ہے کہ ہم نے امپورٹ کمپریشن سے وہ نیڈ ختم کر دی ہے اس فنڈنگ کی, ہمیں اس کی وہ نیڈ نہیں رہی. تو جو ہم نے دیا ہے آپ کو 3-4 بلین کا, اٹ شوڈ سفائس. یہ ہمارا آرگیومنٹ ہے. دے کیپ سیئنگ کہ امپورٹ کمپریشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, آپ اس کو جو کر رہے ہیں وہ بھی آپ غلط کر رہے ہیں, اور ان اینی کیس وہ امپورٹ کمپریشن کم ہوگا انیویٹبلی, جس میں کہ آپ کی فارن ایکسچینج کی ڈیمانڈ بڑھے گی. ان کی کاؤنٹر آرگیومنٹ تھرو آؤٹ. جی نارملی یہ جو ایک حد تک آپ کی فرم کمٹمنٹس ہوتی ہیں, اس کے بعد آپ ان کو کمفرٹ دیتے ہیں کہ میں یہ بھی کروں, مجھے مزید ضرورت ہے تو میں یہ بھی کر لوں گا, ایک بیک اپ میرے پاس ہے. اس کی کوئی سرٹیفکیشن یا اس کی کوئی وہ مانگا نہیں جاتا نارملی, کم از کم اس سروس لیول ایگریمنٹ سے پہلے. جی اچھا دیکھیے اب یہ جو انہوں نے تینوں ڈیمانڈز دی ہیں جیسے آپ فرما رہے ہیں بڑی اسپیسیفک ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں انگیج کریں, اور ہم نے دیکھا تھرو آؤٹ جو آئی ایم ایف نے کہا ہے وہ انگیجمنٹ نہیں, آن ایوری ایشو ان دا لاسٹ 6 months وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ کریں, اور کرنا پڑتا ہے. مثلا بجٹ کے فگرز ہی دیکھ لیں جو ڈار صاحب نے 2-3 انٹرویوز میں کہا ہے کہ میں تو نہیں دینا چاہ رہا تھا, مجھے پی ایم صاحب نے کہا کہ ان کی بات ہوئی ہے جو آئی ایم ایف کی جو ہیڈ ہیں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ہمارے سے شیئر کر دیں گے تو ہم اس والی بورڈ میٹنگ میں آپ کو یہ اپروول دے دیں گے. پاکستان کو تو لائی نہیں اس بورڈ میٹنگ کے ایجنڈے پہ, جس کے نتیجے میں ڈار صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھے ان باتوں کا علم نہیں ہے. یہ فائنانس منسٹر اور پرائم منسٹر کے درمیان ہے. میں شاید آپ اخبار پڑھتے ہوں یا پڑھتے ہی نہیں اخبار, چلے ٹھیک ہے. اچھا آپ اخبار نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے. تو ویسے آپ کو الہام شلام آتے ہیں چیزوں کے, اخبار بھی نہیں پڑھتے؟ نہیں, میں آپ کو پروگرام دیکھتا ہوں پورے پاکستان کے علم ہو جاتا ہے, پروگرام میں تو کہ سب ملک میں کچھ کیا ہو رہا ہے. پروگرام میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. میرا خیال ہے آپ اپنے سیمینارز ہی دیکھتے ہیں سب سے زیادہ. تو یہ بتائیے, نہیں آن اے سیریس نوٹ وڈ یو ریکمینڈ سم تھنگ لائک دس, بیکاز آئی ڈونٹ تھنک کہ آئی ایم ایف کہہ رہے کہ آپ $1,00,000 جو ایمنیسٹی دی ہے وہ یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں لیٹس سٹ اینڈ ڈسکس, وہ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. ہاں یہ غلط ہے. میں آپ کو لفظ پڑھ کے سنا دوں؟ نہیں آپ نے بتا دیا, لیکن میں کہہ رہی ہوں آپ کیا ریکمینڈ کریں پرائم منسٹر کو؟ کہ ان کو انگیج کریں اور ان کو بتائیں کہ کیوں یہ غلط ہے. یہ نیگوشیشن ہوتی ہے نا, کہ آپ ان سے پوچھیں بھائی آپ مجھے بات کہہ رہے ہیں, میں اس کے یہ فیکٹس آئیں گے جو پازیٹیو ہوں گے, جو ہمیں ہیلپ کریں گے پروگرام میں. اس سے پہلے بھی ایمنسٹیز ہوتی رہی ہیں, کبھی ایسی بات نہیں ہوئی, آج کیسے ہو گئی ہے؟
تو یہ ان سے آپ کو انگیج کرنا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ انگیج رہنا چاہتے ہیں, جو پازیٹیو نوٹ پہ یہ بات ہے کہ انگیجمنٹ از دیئر, لیکن آپ کو ان سے بات کرنی ہوگی کہ کیسے اس کو درست کر سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ڈار صاحب نے تو فرما دیا نا کہ یہ جیو پالیٹکس ہے, اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کریں. آپ کی کیا سوچ ہے کہ یہ چاہتے ہیں ہم ڈیفالٹ کریں آئی ایم ایف؟ آئی ایم آسکنگ یو ناؤ یور اوپینین. دیکھیں میرا اوپینین میں ڈار صاحب نے بیان دیا ہے, میں اس کو شاہد کیا خاقان اوپینین صاحب یو آر بھئی ایک ادارہ آپ کی مدد کرنے آیا ہے, ادارہ آپ اس کے پاس گئے, وہ آپ کے پاس نہیں آتا, آئی ایم ایف کے پاس آپ جاتے ہیں. تو جب آپ اگر ڈیفالٹ کر جائیں گے, یہ آئی ایم ایف کا بھی فیلئر ہوتا ہے, یہ صرف ہمارا فیلئر نہیں ہوگا ہم ڈیفالٹ کر جائیں, یہ ان کا بھی فیلئر ہوتا ہے. ان سے لوگوں نے کمفرٹ لی ہوتی ہے, یہ ان کی اوور سائٹ کا فیلئر ہوگا اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہم نے آپ کے اس میں دیکھی ہیں اس کو درست کر دیں. انہوں نے 3-4 ہیں بڑی اسپیسیفک باتیں کی ہیں بجٹ کے بارے میں, ان کو درست کر دیں, ان سے بات کر دیں, ان کو انگیج رکھیں. تو آپ کا میرے خیال ہے یہ جو ڈیبیٹ ہے نا, یہ پبلکلی نہیں ہونی چاہیے. وہ بھی پبلک لے گئے, ہم بھی پبلک لے گئے. یہ ڈیبیٹ ٹی وی پر نہیں ہونی چاہیے, یہ بیانوں میں نہیں ہونی چاہیے, ٹیبل پر بیٹھ کر بات کریں. جب اتنا پریشر پڑ رہا ہے گورنمنٹ پہ, اور گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی جو مہنگائی بھی ہوئی ہے, ڈار صاحب نے ہمارے شو میں کہا جو مہنگائی ہوئی ہے, جو اتنا بحران پیدا ہوا ہے, جو عام شخص پر اتنا بوجھ ہے, انہوں نے کہا 50-60% اس کے قصوروار آئی ایم ایف ہے. یہ میں اس کے بارے میں کامنٹ نہیں کر سکتا, نہیں آپ کا تجزیہ کیا بھائی؟ نہیں تجزیہ میرا نہیں ہے, میں تو اپنی پارٹی کے فائنانس منسٹر کے بیان پر تجزیہ تو نہیں کر سکتا نا. انہوں نے کر دیا, بس وہی ہے, جماعت کا وہی موقف ہے. اچھا آپ کا بھی وہی موقف؟ نہیں میرا وہ نہ ہو یا نہ ہو, جماعت کا تو آپ موقف. سے میں پوچھ رہی ہوں, بھائی آپ مجھ سے پوچھتی ہیں تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے بیان کر دیا آپ جب جا کے سیمینار میں تقریریں کرتے ہیں وہاں کھڑے ہو, آپ کے یہ تو نہیں کہتے میں پرائم منسٹر کا موقف بتا رہا ہوں, آپ اپنا موقف بتا رہے ہیں, تو یہاں کیوں شرما رہے ہیں؟ نہیں شرمانے کی بات نہیں ہے, آپ وہاں بھی تو کرتے ہیں نا. میں اس جماعت کا حصہ ہوں, اگر میں نے کوئی بات کرنی ہو بجٹ پر تو میں اسمبلی میں کروں گا. نہیں آپ سیمینار میں کرتے ہیں. میں سیمینار میں بالکل نہیں, سیمینار میں آپ بہت بات کبھی نہیں کی ہے. اسی لیے ڈار صاحب کہتے ہیں, وہ تو انہوں نے 3-4 مرتبہ کہا ہے آپ کے فورم, کہتے ہیں یہ پارٹ آف دا سولوشن ہے, یہ پارٹ آف دا پرابلم ہے, پتہ نہیں کیوں. میں دیکھیں وہ ان کی رائے ہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارا فائنانس منسٹر ایک بات کرتا ہے, میں اس کی نفی کیسے کروں گا؟ ان کے پاس نالج زیادہ ہے مجھ سے, مجھے اسپیسیفک نالج نہیں ہے کہ کیا نیگوشیشن ہو رہی ہیں. آپ سوال کرتی ہیں, میں جنرل جواب دے دیتا ہوں کہ ہاں جی ایسے ہونا چاہیے. لیکن شاہد خاقان نباسی صاحب, اچھا آپ کیا مجھ سے سننا چاہتی ہیں؟ میں سنا دیتا ہوں. مجھے کوئی شوق نہیں, مجھے کوئی شوق نہیں, اور نہ آپ کی باتوں سے ہماری ہیڈ لائن بنے گی. ہم تو چاہتے ہیں لوگوں کو سمجھ آئے آپ کی سوچ کیا ہے. آخر آپ سمجھتے ہیں, آپ کے پاس کچھ ہے. ایک سیکنڈ شاہد صاحب, ناؤ لیٹس بی کلیئر, آپ لوگ سمجھتے ہیں, آپ مفتاح صاحب وغیرہ, کہ آپ کے پاس کچھ اور بہتر بتانے کو ہے, اس لیے آپ نے اپنا پلیٹ فارم بنائے, اس لیے آپ جگہ جگہ لیکچر دے رہے ہیں. اسی اسپرٹ میں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں بھائی لوگوں کو بتائیں کہ یہ دس از ناٹ اے جوک. میں نے آپ کو بتا دیا نا, میں نے ساری اسپیسیفکس بتا دی ہیں. میں نے یہ کہا ہے کہ یہ ڈائیلاگ پبلک میں نہیں ہوتا, یہ نیگوشیشن ٹیبل پہ ہوتا ہے, اس کو وہیں رہنے دیں. پبلک میں جتنا لے کے جائیں گے اور انتشار آتا ہے. یہ بالکل فیئر کامنٹ ہے. ناظرین یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ شاہد خاقان نباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پالیسی جو ہے جہاں کی پبلک میں بات لائی جا رہی ہے آئی ایم ایف کی ہی نہیں ہے. بٹ فی الحال گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ معاملات کا بگاڑ جو ہے اکارڈنگ ٹو دا فائنانس منسٹر, ان کا تعلق آئی ایم ایف کے طریقہ کار سے ہے, تو اس لیے وہ پبلک میں لے کے آ رہے ہیں. بہرحال چلیں یہ تو بات ادھر تک مکمل ہو گئی. اب وہی بات بار بار اٹھے گی شاہد خاقان بھائی صاحب کہ کیا کیا جائے ڈیفالٹ سے بچنے کو. آپ کہہ رہے ہیں میجر ریفارمز ہو, آن اے سیریس نوٹ بتائیں کیا کرے. پبلک تو بڑی کنفیوزڈ ہے, کیونکہ کسی دن آپ کا ڈالر کہیں پہنچتا ہے, کسی دن کہیں پہنچتا ہے, کسی دن ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے, کسی دن دوسرے, اور جو انسان عام ہے کچھ کی تو تنخواہیں بڑھا رہے ہیں 30% اور 35%, باقی لوگوں کا کیا بن رہا ہے اس ملک میں؟ یہی تو سوال ہے, اس کا جواب کیا ہے آپ یہ پوچھ رہی ہیں نا؟ جی آپ ہی جی اس کا جواب اس بات کا احساس ہے جو ہم ری امیجننگ پاکستان میں یہی بات کرتے ہیں. ہم نہ کسی پر تنقید کرتے ہیں نہ کسی کی تائید کرتے ہیں, ہم ملک کے معاملات کی بات کرتے ہیں. آپ جب تک دنیا کو یہ نہیں دکھائیں گے کہ ہم اکٹھے ہیں, ہم اس ملک کے پرابلم کو سمجھتے ہیں,
یہ مسائل ہیں، یہ اس کے حل ہیں. جب تک یہ نہیں بتا سکیں گے اور یہ ریفارم آپ کو کرنا ہے، یہ باہر سے آ کے کوئی نہیں کرے گا، آپ نے ہی کرنا ہے. یہ آپ کا ملک ہے. دوسرے ممالک آپ سے کہہ رہے ہیں بھائی یہ جو آپ کا راستہ ہے یہ درست نہیں ہے، آپ ریفارم کریں، آپ اپنی اسٹیٹ اور انٹرپرائز کو ٹھیک کریں، آپ ٹیکس کے بیس کو بڑھائیں، آپ اپنے غیر ضروری خرچات کو کم کریں، آپ بجلی کے لاسز کو ختم کریں. یہ وہ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے ملک کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ خود کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہ پرابلم آپ کا آ گیا ہے. آپ کیوں نہیں ریفارم کا ایجنڈا کرتے؟ $400 ملین پی آئی کا لاس ہو گیا. یہ آپ خود دیکھ لیں نا، 2-3 پتہ نہیں کتنے 100 ارب آپ کے بجلی کے سسٹم کا لاس ہے. آخر کوئی کوشش ہوگی کہ اس کو ختم کیا جائے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں سارے یہ بات کہ کراچی میں الیکشن میئر کا ٹھیک، میئر کا الیکشن میں ہم نے صحیح نہیں کرا سکے تو جنرل الیکشن کیا کرائیں گے؟ سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ ایک میئر کا الیکشن جس میں لوگ سامنے آ کر 600-700 آدمی ووٹ ڈالتا ہے، اس کے اندر چوری ہو گئی ہے، تو پھر باقی کیا بچے گا؟ میں پھر آپ جنرل الیکشن پر کیا آپ کریں گے؟ یہ بڑے دیکھیں، جب آپ کے نظام میں ہی صلاحیت نہ رہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں نظام میں صلاحیت نہیں ہے. آج ملک کی ہر جماعت پچھلے 2 سال اقتدار میں رہی ہے، کیا ان کو مسائل کا علم نہیں ہے؟ کیا ان کو ریفارم کی ضرورت کا علم نہیں ہے؟ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کر سکتے، حکومتیں چھوڑ دیں، پھر چھوڑے الیکشن کو. پھر مجھے میں یہ کہتا ہوں، میں سوچ ہی نظر نہیں آتی، کسی کی فکر ہی نہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. بنگلہ دیش کے $40 ارب کے قریب ریزروز ہیں. ان کو نظر آیا کہ ہماری آگے خرابی ہوگی، انہوں نے امپورٹس میں کمی کرنی شروع کر دی، انہوں نے لوڈ شیڈنگ شروع کر دی، انہوں نے ریشننگ شروع کر دی. ذمہ دار ملک اس طرح بیہیو کرتے ہیں. آپ $3 ارب پہ اور باتیں جو ہے آپ اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی $150 ارب پڑا ہوا ہے. اس بات کا احساس کریں، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. اس کا احساس صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اپوزیشن کی ذمہ داری بھی ہے، یہ اس ملک کے ججوں کی ذمہ داری بھی ہے، یہ اس ملک کے فوج کی ذمہ داری بھی ہے، یہ اس ملک کے نائب کے چیئرمین کی ذمہ داری بھی ہے. جس ملک میں آپ کو نظر آتا ہو کہ یہاں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، کوئی افسر فیصلہ نہیں کرے گا، روز مرہ کی بنیاد پر افسر آپ کے منہ پہ کہتے ہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں نے جیل نہیں جانا، میں نے سمری نہیں بنانی. اب بھی یہی ہے، اب پہلے سے زیادہ ہے، کیونکہ اب تجربہ ہو گیا ہے کہ نیب کرتا کیا افسروں کے ساتھ. تو اب پھر بھی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے نیب کا. 4 امینڈمنٹس آپ نے کیے، کیس وہیں پڑے ہوئے ہیں. آپ جی میرا اس ہفتے 2 پیشیاں میرے کیس کی ہوئی ہیں، نہ کیس کا سیر ہے نہ پیر ہے. ہم پہ الزام یہ ہے کہ 48 ارب کا نقصان، ہم نے کہا کرپشن کیے نہیں، جو کرپشن نہیں ہے، آپ نے مس یوز آف اتھارٹی کی ہے اور 48 ارب کا نقصان ہو گیا ہے، جس میں سے 22 ارب ہو گیا اور ابھی 26 ارب باقی ہے. تو میں نے کہا پھر اس کو معاہدے کو کینسل کر دے، وہ 26 ارب تو بچا لینا. 6 وٹنس حکومت لے کر آئی، سب نے کہا کہ اس پروجیکٹ سے ملک کا اگر ہزاروں ارب نہیں تو سینکڑوں ارب کا فائدہ ہو چکا ہے. حکومت لے گیا وٹنس، حکومت کی وٹنس ہے، میرا تو کوئی وٹنس نہیں ہے نا. الزام حکومت نے لگایا ہے، کیس چل رہا ہے. تو آج اگر نیب کے نئے چیئرمین آئے ہیں، میں اسے کہتا ہوں یار ہمارا کیس چلائے نا. میں تو روز کہتا ہوں کیس چلاؤ یار، کیوں گھبراتے ہو؟ کیمرے لگاؤ، لوگوں کو دکھاؤ کیا یہاں کون سا ہم نے جرم کر دیا ہے. دنیا کا سب سے کامیاب LNG کا ٹرمینل ہے، سب سے سستا ہے، کیس چل رہے ہیں. تو جس آدمی نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ اس ملک کا سب سے بڑا ٹیکس پیئر ہے، اس ملک کا سب سے بڑا انویسٹر ہے. آپ نے اس کے بیٹے اور اس کو دونوں کو مجرم بنا کر کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے. وہ کسی بینک سے لون لینے جائے گا، انویسٹمنٹ کرنے جائے گا، لوگ دیکھیں گے گوگل پہ، کہتے تم تو یار 48 ارب کو چوری کر یہ جو لاہور والے ہیں کیا نام ہے، جو بھی ہیں. ہاں جی، آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہے. آپ نے اس ملک میں جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، ان کو مجرم بنا کر پیش کرتے ہیں. ناظرین بریک لیتے ہیں. آپ نے بڑی کلیئرلی سن کے شاید خاقان نواز صاحب ایک براڈ بات کر رہے ہیں، بڑی اسپیسیفک ایشوز پہ براڈ بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ریفارم نہیں ہوگا تو گڑبڑ جاری رہے گی.
بہرحال بریک کے بعد گفتگو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر ہیں. کہتے پالیسی ان کی گورنمنٹ کی ہے, وہی کہہ رہے ہیں وہی پالیسی ہے. گائے بگائے البتہ اپنے کامنٹ ضرور دے دیتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب, کیا عمران خان کے خلاف فوجی عدالت میں کیس چلنا چاہیے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب کا دو ٹوک موقف کیا ہے, اس میں زیادہ پہلے مجھے بتائیں جرم کیا ہے. میں بتاؤں آپ کو؟ جرم بتائیں گے تو بتاؤں گا نا. فوجی عدالت ہوگی, کون سی عدالت ہوگی؟ آپ کچھ نہیں جانتے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ آپ دیکھیں, آپ کو نہیں پتا؟ باتوں سے نہیں کیس بنتے ہیں نا, آپ کو اسپیسیفک چارجز فریم کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم آدمی کو پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ وہ یہ کھا گیا جی پیسے, کیس ہوتا نہیں ہے. اب نے کیا کیا ہے اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کون سی عدالت میں ہوگا. آپ نے انویسٹیگیشن کرتے ہیں, شواہد اکٹھے کرتے ہیں, اس کے بعد جا کر آپ کیس بناتے ہیں. تو تقریباً تو اس کی جورسڈکشن کا فیصلہ وہاں پر ہوتا ہے. اگر ملک میں کوئی فوجی عدالت نہیں ہے, یہ بات کو پہلے ہم سمجھ لیں, یہاں پر ایک سمری عدالتیں بنتی ہیں فوج کے اندر, ان کو کورٹ مارشل کہتے ہیں. وہ فوجی افسران کے خلاف ہوتی ہیں, ریٹائرڈ فوجی افسران کے خلاف بھی ہوئی ہیں پچھلے 6-8 سال پہلے. اس میں اگر کوئی ایسی کانسپریسی ہو جس میں سویلین ملوث ہو تو پھر وہ اس کے ساتھ مل کر دونوں پہ کورٹ مارشل افینس ہو سکتا ہے. تو مجھے کوئی پتہ نہیں ہے آپ کیا تحقیقات ہوئی ہیں, یا کیا ان کے جرم ہے, یا کیا ایویڈنس ہے جس پر ان کے خلاف کارروائی ہوگی. پھر اگر آپ مجھے سوال کریں میں جواب دے دوں گا. تو ابھی جو 40 دن گزرے ہیں مئی 9 کے بعد تقریباً 40 دن, تو کوئی ابھی تک آپ کے سامنے سے کچھ نہیں ایسے گزرا اخبارات وغیرہ میں کوئی کلیئرٹی ہو کہ کیا ان کے اخباری خبروں پر کیس نہیں بن سکتا؟ نہیں بھائی, یہ ایویڈنس اکٹھا کرنا نہیں پڑتا تو ہم تو نہیں کر رہے نا, تو جو کر رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ تو بتا رہے ہیں یا کچھ بھی نہیں پتا؟ نہیں, میں آپ کو مثال بتا دیتا ہوں ذاتی. ہمارے خلاف ایک کیس بنا جس میں میں بھی تھا, میاں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, وہ آپ 9 لوگ تھے. ہائی جیکنگ کی ایک ایف آئی آر درج ہوئی جو 9 صفحے پر محیط تھی, اور انگریزی میں, پاکستان کی پہلی ٹائپڈ ایف آئی آر انگریزی میں تھی. کمپلیننٹ ایک فوج کے افسر تھے. ان کو شاید اردو نہیں آتی ہوگی. نہیں, وہ کمپلیننٹ تھے, تھانے دار نے درج کی. اچھا, ایف آئی آر انگریزی میں لکھی گئی. جب وہ عدالت میں سب سے پہلے کمپلیننٹ پیش ہوا ہے کہ یہ واقعات ہوئے ہیں. سر ایک منٹ, رول ہے کوئی ایف آئی آر کس لینگویج میں ہوگی یا کسی میں بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں, اب تو انگریزی میں بھی ہوتی ہے. اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی, اردو میں ہوا کرتی تھی, ہاتھ سے لکھی جاتی تھی. یہ پہلی ایف آئی آر تھی جو انگریزی میں ٹائپ ہوئی. تو جج نے پوچھا کہ جب یہ واقعات ہوئے تو آپ کہاں پر تھے؟ انہوں نے کہا جی میں اپنے دفتر میں تھا. تو اس نے کہا پھر آپ کو ان واقعات کا علم کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا جی میں نے سنا ہے. تو جج صاحب نے پوری ایف آئی آر اٹھا کر باہر پھینک دی. انہوں نے کہا جی ہیئر سے ایڈمیسیبل نہیں ہوتا ہمارے قانون شہادت میں. تو ایف آئی آر ہی وہیں ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر وہ ٹیپ لے آئے, جو ٹیپ ریکارڈنگ تھی جی, کہ جو نہیں کنٹرول روم سے کہ جی یہ جہاز ادھر سے یہ بات ہوئی, وہاں سے یہ بات ہوئی, جہاز ادھر گیا, جہاز ادھر گیا. تو جج صاحب نے کہا جی یہ کب ہوئی؟ انہوں نے کہا 12 اکتوبر کو. انہوں نے کہا آج کیا تاریخ ہے؟ دسمبر 8. وہ کہا جی 12 اکتوبر سے 8 دسمبر تک یہ ٹیپ ریکارڈنگ, یہ ایویڈنس کس کے پاس تھا؟ اس کا جواب نہیں تھا, وہ بھی باہر پھینک دے. تو اس لیے ہمارا ایک قانون شہادت ہے, اس کے جب تک ایویڈنس اس کے کوالیفیکیشن پر پورا نہیں اترتا آپ ٹرائل نہیں کر سکیں گے. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں بھی قانون شہادت کا اطلاق ہوتا ہے. تو پھر شاہد خاقان عباسی صاحب ڈسکشن اتنی ہو رہی ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت, اس کے تحت, تو ابھی obviously آپ پارلیمنٹیرین تو ہیں, آپ کچھ تو آپ کو پتا ہوگا, تو پھر کچھ ہوگا جس کی بیسس پہ کہہ رہے ہیں آرمی ایکٹ کے تحت ہوگا؟ آپ سے پوچھ رہی ہوں, یو بین دا پرائم منسٹر, یو کانٹ جسٹ سے آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ. میں سابقہ پرائم منسٹر ہوں. You have been the prime minister. This is correct. بالکل ٹھیک ہے, yes, بالکل I am correct, I am correct. یہی میں کریکشن کر رہا تھا کہ اس دفعہ بالکل صحیح فرمایا ہے. تو پارلیمان کا کوئی ان کیسوں سے تعلق نہیں ہوتا. یہ حکومت کا کام ہوتا ہے, حکومتی اداروں کا کام ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشن کریں, ایویڈنس اکٹھا کریں, چارج فریم کریں اور پروسیکیوٹ کریں. ہمیشہ معاملات
اسپیشلی پولیٹیشنز کو اگر آپ نے کرنا ہو ان کی پروسیکیوشن ضروری ہوتی ہے. آپ ہیئر سے آپ خواہشات سے ضروریات سے یہ معاملہ حل نہیں کر سکتے. تو ابھی آپ کے خیال میں کوئی کلیئرٹی آپ کے سامنے نہیں ہے ایویڈنس کی کچھ آپ کے مطابق؟ میں تو کوئی ایویڈنس میرے سامنے نہیں آیا. میں ویڈیو فلمیں دیکھی ہیں کہ وہاں حملہ ہو گیا جی ایچ کیو پر, کور کمانڈر صاحب کا گھر جل گیا, اور جگہ ایسے واقعات ہوئے ہیں. تو جو لوگ وہاں پر ہیں ان کو پروسیکیوٹ کریں, ان کی پروسیکیوشن ضروری ہے. پروسیکیوشن بالکل, کیونکہ انہوں نے ایک کرمنل ایکٹ کیا ہے. اگر حکومت نہیں کرے گی تو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی. بٹ اس سے آگے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ وہاں موجود نہیں تھے اس پر جب تک ایویڈنس میں کلیئرٹی نہ ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. جی, اس میں کانسپریسی بنانی پڑتی ہے نا. کانسپریسی کا عمل, کانسپریسی کی ڈیفینیشن ہے قانون میں کہ آپ کا کنیکشن ثابت ہو کہ جو ایکٹ ہوا ہے اس سے آپ کا کنیکشن کیسے ہے. آپ نے بیٹھ کر ڈسکس کیا ہو, جی, آپ نے ہدایات دی ہوں تو کانسپریسی ثابت ہو جاتی ہے. ایز اے سٹیزن آف پاکستان تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام معاملات. سٹیزن آف پاکستان جو سیاست سے بھی منسلک ہے اور پاکستان کی تاریخ کو بھی جانتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کیا بہتر طریقہ ہے اس مئی 9 کا جو اتنا بڑا ایک ہوا ہے واقعہ, اس کو آگے لے جانے کا؟ کیونکہ جیسے آپ نے کہا جو مئی 9 کو جو کرائم کمٹ ہوئی یا جو کرمنل ایکٹس تھے, جو اٹیکس تھے, اس پر تو آپ کو یقینی طور پہ اقدامات اٹھانے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ لوگ سوال بہت سے اٹھانے لگے ہیں. لگتا ہے کہیں کہیں یہ دس از ناٹ کہ فوج کو لوگ انڈرمائن کر رہے ہیں, وہ پروسیس کو سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے بھئی, اگر کرنا ہے تو کریں, اگر عمران خان کے خلاف ہے تو لے کے آئیں چیزیں آگے چلیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے ایز اے پاکستانی سٹیزن واٹ از دا بیسٹ وے فارورڈ؟ اب آپ کو سمجھ آئی ہے نا, جب میں نے 9 سال نیب کی عدالت میں گزارے تو آپ نے کبھی پوچھا کہ 9 سال کیوں لگے ہیں اس کے؟ اور میرا آج جو کیس 4 سال سے چل رہا ہے, کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ 4 سال کیوں لگے ہیں؟ شاید خاقان عباسی صاحب, شاید آپ پاکستان سے انگیج نہیں کرتے کیونکہ 9000 اس پہ پروگرامز ہوئے ہیں اور 90 لاکھ اس پہ چیزیں لکھی گئی ہیں. آپ کو بھی پتا ہے, اب آپ اس پہ آئیں جو میں نے آپ سے سارا دن لکھتے رہیں, 9 لاکھ نہیں 90 لاکھ پروگرام کر لیں, قانونی عمل اپنا راستہ لے گا. آپ کے شواہد ہیں تو پروسیکیوٹ کریں, کیوں نہیں کرتے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں, آپ کے پاس جب کچھ نہیں ہوتا آپ باتیں کرتے ہیں, کیس بناتے ہیں, پروسیکیوٹ نہیں کر پاتے. آپ نے میرے خلاف 9 سال کیس چلایا حکومت پاکستان نے, مجھے پروسیکیوٹ آپ نے کیا, پروسیکیوشن ہوتی ہے. ایک وٹنس نہیں آیا 9 سال میں. $1000 کا کیس بنا تھا کہ پی آئی اے کے چیئرمین $1000 کی کرپشن کر گیا. 9 سال تھوڑا عرصہ ہوتا ہے, 4 سال یہاں پہ ہو گئے. کیونکہ جب آپ غلط کیس بناتے ہیں پھر آپ پروسیکیوٹ نہیں کر سکیں گے. اس لیے اگر آپ نے کسی کو پروسیکیوٹ کرنا ہے مئی 9 کے لیے, انویسٹیگیشن صحیح کریں. فرضی انویسٹیگیشن سے کام نہیں چلے گا, جھوٹ سے نہیں چلے گا. ایویڈنس اکٹھا کریں جو ایڈمیسیبل ہو قانون شہادت کے مطابق, پھر اس کو پروسیکیوٹ کریں. دن رات کیس چلائیں. انگلینڈ کی مثال آپ کے سامنے ہے, ہزاروں لوگوں کو انہوں نے سزا دی. ہمارا بھی ایگزیکٹلی وہی قانون ہے جو انگلینڈ کا قانون ہے. اچھا شاہد صاحب یہ بتائیں کہ ابھی لگ رہا ہے کہ آج کل میں فیصلہ ہو جائے گا ان کا, نجم سیٹھی صاحب کا, کیونکہ پیپلز پارٹی شاید کسی اور کو چاہ رہی ہے کہ بنے. تو ہمارا خیال تھا کہ یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب ہی رہیں گے. نہیں, نجم سیٹھی صاحب کی پرفارمنس اچھی رہی ہے. میں کرکٹ تو دیکھتا نہیں ہوں, لیکن عام طور پہ لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں کہ جتنے بھی چیئرمین سابقہ رہے ہیں, نجم سیٹھی صاحب کی ایک مینجمنٹ کیپیسٹی ہے جو انہوں نے کرکٹ میں اچھا کام کیا. جی, تو یہ ایک اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حصہ بھی ہے پیپلز پارٹی, کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے. منسٹری ہماری تھی اور کیوں دیا. میں نے, مجھ سے کسی نے مشورہ کیا, پوچھا تھا, میں نے کو مشورہ دیا تھا, لیکن چونکہ کولیشن گورنمنٹ آپ 2 چیئرمین بنا دیں. 2 چیئرمین؟ جی, ایک بالنگ کا ایک بیٹنگ کا. اچھا ٹھیک ہے. بلکہ چونکہ فضل الرحمان صاحب نے ایک فیلڈنگ کا بنا دیں, ایک فیلڈنگ کا 3 بھی بنا دیں, 3 بنا دیں. کولیشن چیئرمین, ایک بالنگ, بیٹنگ, فیلڈنگ. چلیں یہ بڑا اچھا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس.
جی یہ استحکام پارٹی کیا ہے؟ ویسے اس کا جو ایکرونم ہے آئی پی پی واز اے ٹربلڈ سین انرجی سیکٹر میں. یہ پالیٹکس میں آئی پی پی کیا کرے گی؟ دیکھیے پارٹی بنانا، پارٹی ایسوسیشن یہ ہر آدمی کا کام ہے. اس کا آئینی حق ہے. آپ بھی پارٹی بنا سکتی ہیں، آپ کسی پارٹی سے ایسوسیٹ بھی کر سکتی ہیں. آپ کو تو شاید کسی پارٹی سے ایسوسیشن نہیں ہے، جو اچھی بات ہے. تو آپ لوگوں نے پارٹی بنائی ہے، اس سے ایسوسیٹ ہو گئے، جو مرضی کریں، عوام کے پاس جائیں. یہ بڑا عجب صاحب جواب دے رہے ہیں آپ، تو کوئی سینیٹائز جواب دے رہے ہیں. بھائی استحکام پارٹی جو بنائی ہے ترین صاحب کی، وہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ آپ کی کچھ لوگوں کا کہنا ہے پی ایم ایل این کو اس سے فائدہ ہوا، آپ کے پی ایم ایل این کے لوگ تنقید کر رہے ہیں. ویسے آپ کی بڑا مورل آؤٹریج ہوتا ہے چیزوں پہ، اور آپ بتاتے ہیں کیا صحیح ہے غلط ہے. یہ جو استحکام پارٹی یہ کیسا پروجیکٹ ہے؟ اگر پروجیکٹ ہے تو پھر وہیں پہ جائے گا جہاں پی ٹی آئی گئی تھی. آپ کو نہیں پتا یہ کیا ہے؟ نہیں، میں اسپیکولیشن نہیں کرتا. میں چیزوں کو فیس ویلیو پہ لیتا ہوں. فیس ویلیو پہ لیتے ہیں؟ پھر اٹ از اے بگ کامنٹ آن یور کمپیٹنس. بڑے بڑے لیڈر اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. جہانگیر ترین صاحب ایک، میں ان کو جانتا بھی ہوں، اچھے آدمی ہیں. انہوں نے ایک لوگوں کو اکٹھا کیا ہے اور پارٹی لانچ کی ہے. چلیں، آپ کی بڑی لگتا ہے امیدیں وابستہ ہے اس پارٹی سے. ٹھیک ہے جی. تو نہیں، میں تو کسی اور جماعت میں ہوں، میری اس جماعت سے امیدیں نہیں ہو سکتی. کچھ پتہ نہیں یہ بتائیے یہ پروجیکٹ ہے کہ پارٹی ہے؟ آپ کو دونوں الفاظ استعمال کیے. ہاں جی، اب آپ کی ڈپلومیسی جو ہے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی ڈپلومیسی، سب کو نظر آ رہا ہے آپ کتنی آبجیکٹولی بات وہی کریں. حشر ہوگا جو پی ٹی آئی کا ہوا، آپ یہ ملک کے لیے منفی ثابت ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. اگر یہ سیاسی جماعت ہے تو ایک ویلکم سٹیپ ہے. اچھا، اگر اپنی اب آپ اتنا یو آر پلئنگ اٹ سو سیف، اب پتہ نہیں اب کیا کہیں، چھوڑ دیتے ہیں اس کو، رہنے دیتے ہیں. لوگوں کو سمجھ آ گئی آپ کس سائڈ پہ کھڑے ہیں. اچھا جی، مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب پارلیمان کی مدت بڑھانے کا کہہ رہے ہیں، اور زرداری صاحب نے تو کہا جب میں چاہوں گا الیکشنز ہوں گے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ شاید صاحب اس پہ جواب دیں گے یا اس پہ بھی آپ کو ہمیں جلیبی دار لچھے دار؟ جلیبی دار نہیں ہے. دیکھیں میری کچھ ذمہ داریاں ہیں، میری کچھ منصبی ذمہ داریاں بھی ہیں. آپ کھڑے ہوتے ہیں پلیٹ فارمز پہ مختلف شہروں پہ، کیا اس کا نام ہے؟ یہ کیا ہے؟ میں پی ڈی ایم کا سیکرٹری جنرل ہوں. Certainly you جی، don't اور میرے seem صدر like جو ہے a PDM صدر ہے secretary وہ فضل الرحمان صاحب. آپ کا تو ہر چیز سے آپ اپنے آپ کو اتنا دور رکھ رہے ہیں. نہیں، میں بالکل ڈسکس نہیں کر رہا ہوں. میں نے کہا میں مسلم لیگ نون کا ایم این اے ہوں اور پی ڈی ایم کا سیکرٹری جنرل ہوں. میرے صدر مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. انہوں نے، میں اسے مشورہ کروں گا کہ بیان کس کانٹیکس میں دیا ہے، اس کے بعد آپ کو جواب دے دوں گا. تو ابھی تک آپ نے مشورہ ہی نہیں، میں نے ان سے نہیں پوچھا. میں ہر سوال جا کے دیکھیں، وہ ڈار صاحب بھی بیان دیتے ہیں، فضل الرحمان صاحب بھی دیتے ہیں. اب میں جا گھر میں تفتیش شروع کر دوں بھائی آپ نے کیوں بیان دیا ہے، ایسے تو نہیں ہوتا نا. بہت شکریہ شاہد خاقان بھائی صاحب. ناظرین، آج ہم دوست آسمہ شیرازی صاحب کا جو پروگرام کی کنکلوڈنگ لائن ہے وہ استعمال کرنی پڑے گی، اور ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے انٹرویو دیکھا، فیصلہ آپ کا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.